تو مسکراہٹ عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان خوشی اور غم، دکھ اور تکلیف، اچھے اور برے، ہر حال میں مسکرانا جانے. اور ہر حال میں مسکرا کون سکتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے، جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے، جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو، احساس یافت ہو کہ میں نے کچھ پایا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے. احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا. اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی اور نا امیدی اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی. مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، مثبت سوچ ہو، جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے، اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے، جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو. ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی ہے، یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے. اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں، اور سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس کے ملنے پر، اس کے پانے پر، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے اندر ایک مسکرانے کی کیفیت جنم لے گی. پھر آپ کو مسکراہٹ اپنے اوپر طاری نہیں کرنی پڑے گی، مسکراہٹ کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ایک شعوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء سے حضرت ام درداء روایت کرتی. ام درداء کون تھی؟ فقیہہ خاتون تھی، صحابیہ تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت جاننے والی تھی. ان کے شوہر ابو درداء بھی بہت اچھے صحابی تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے، یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وقت کیوں مسکراتے ہیں؟ تو مسند احمد ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا الا تبسم فی حدیثہ. ما رأیت، نہیں میں نے دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو درداء. رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یحدث حدیثا، کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں، کوئی حدیث سنا رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، الا تبسم، مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے، فی حدیث ہی، اپنی بات میں. تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں، تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں. اگر سارے دیندار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے، تو کون دین سے بھاگے گا؟ ہم لوگ بعض اوقات کلام پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا، جو طریقہ کار تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے. میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں. نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. کتنا بھی غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف؟ جو پایا ہے، جو ملا ہے. جب یہ خیال آتا ہے انسان کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، تو خود بخود دل میں، سوچ میں انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی، اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمایاں ہونے لگتی. لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب خیالات اچھے ہوں گے، سوچ اچھی ہوگی، تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ سب سے زیادہ آپ مسکرانے والے تھے. جب اس سنت کو آپ یاد رکھیں، اس مثال کو آپ یاد رکھیں، تو عمل میں مدد ملے گی. یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن، کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو خوف زدہ کرنا، مایوسی پیدا کرنا، کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارے پاس وہ نہیں تو اب تمہارا کیا ہوگا. انسان سوچے کبھی کہ اتنے سال جو میں نے زندگی کے گزارے تو بھی تو گزر ہی گئے نا، سب کچھ تو نہیں تھا، جتنا کچھ تھا اس کے ساتھ گزر گیا، آگے بھی اللہ رازق ہے، وہ رب ہے، انسان نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے. آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آ رہے تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لیے طاری رہے گا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سویر کی ایک شام ہو جاتی ہے، اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے، اور کل یوم ہوا فی شأن.
یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہے. عن ابی ذر قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. رواہ مسلم کتاب البر والصلة. عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال لي النبی، کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحقرن، نہ تم حقیر جانو، نون مشدد کیوں ہے؟ تاکید کے لیے، بالکل حقیر نہ سمجھو، من المعروف، نیکی میں سے، شیئن، کسی بھی چیز کو، نیکی کا کوئی کام حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ سمجھو، ولو، اور اگرچہ، ان یہ کہ، تلقا، تم ملاقات کرو، اخا کا، اپنے بھائی کو، بوجہن، ساتھ چہرے کے، تلقن، کشادہ، کھلے. عن ابی ذر قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. رواہ مسلم کتاب البر والصلة. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی خاص ابو ذر سے کہا، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملو، کھلے چہرے کے ساتھ. اور کشادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلا. اور کھلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آنکھیں کھولے تو وہ انسان کے لیے خوف کا ذریعہ ہوتی. اسی طرح اگر آپ کانوں کو حرکت نہیں دے سکتے تو چہرے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کھولنا ہوتا ہے؟ منہ کھولنا ہوتا ہے. یعنی چہرہ تبھی کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے. جب منہ کھلتا ہے تو ساتھ ہی گال وغیرہ بھی اور باقی حصہ بھی پھیل جاتا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. بوجہ طلق، کھلے چہرے سے، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے. اب دیکھیے کہ انسانوں کا باہم میل ملاپ، انٹریکشن، یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، سوشلائز کریں. اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے، لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے، تو اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں. کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا. آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے، خواہ آپ کم لوگوں سے ملیں یا زیادہ لوگوں سے ملیں. مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کیا کریں گے؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں، شوہر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، بچے پیدا ہو گئے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، پھر اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، باقی جو رشتہ دار وغیرہ اگر قریب ہیں تو ان سے میل ملاقات، اگر وہ قریب نہیں ہے تو جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں، یا اور اگر آپ کہیں کام پر ہیں یا کہیں بھی، تو ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ میل جول قائم رکھیں. لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہی انسان میل جول قائم رکھتا ہے تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر اس کو اس سے کوئی دکھ پہنچے ہی نہ. یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا. جو جتنا قریب ہوتا ہے، جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں، اس سے آپ کو اتنی تکلیف زیادہ پہنچتی. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہیں، دکھ اٹھاتے رہیں اور بھولتے رہیں، اور ان دکھوں کے اندر مسکراہٹ کا میٹھا گھولتے رہیں اور ان کو کم کرتے رہیں. تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل آتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہٹ مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے. یعنی انسانوں کی جو ملاقات ہے، یہ جو میل ملاپ ہے، اس میں خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ مسکراہٹ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتایا. اب یہ ملاقات کوئی خاص، کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مصنوعی مسکراہٹیں ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے جس کی شکل دیکھتے ہیں، جو بھی ہے، اس کو دیکھ کر پہلا کام کیا کریں؟ مسکرائیں. آپ کا دن اچھا گزرے گا. اس کے بعد جس سے ملے، اس کے بعد جس سے ملے، جس کو بھی ملے، مسکرائیں. کیا سوچ کے کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اس کو چھوٹا نہ جانو، کیونکہ یہ کئی نیکیوں کے دروازے کھول دے گی. اس سے کمیونیکیشن کا آغاز ہوگا، انٹریکشن کا آغاز ہوگا، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ بدگمانیاں دور ہوگی. جب بدگمانیاں دور ہوگی تو تعلقات میں اور بہتری آئے گی. تعلقات میں بہتری آئے گی، کمیونیکیشن بڑھے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا. اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسان عام طور پہ جیسے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے اچھا نہیں کیا، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس، وہ آج میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا، وہ میرے خلاف بات کر رہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں شکایت رہتی ہے. اب اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں